شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء يسألك أهل الكتاب سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب نے سوال کیا ان تنزل علیہم یہ کہ اتار لائیں علیہم ان پر کتاباً ایک کتاب من السماء آسمان سے فقد سألوا موسیٰ اکبر پس تحقیق کہ وہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اکبر من ذالک اس سے بھی بڑا فقالو ان لوگوں نے کہا ارین اللہ ہمیں دکھاؤ اللہ جہرتاً ظاہری طور پر واضح طور پر اعلانیہ طور پر ہمیں اللہ دکھاؤ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم پس پکڑا ان کو ایک چیخ نے ایک بجلی نے کڑک نے بظلمہم ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے ثم اتخذوا العجل پھر انہوں نے بنایا بچڑے کو یعنی بچڑے کو معبود بنایا بچڑے کو انہوں نے بنایا من بعد ما جاءتهم البینات من بعد اس کے ما جا جو آئی ہم ان کے پاس البینات واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا فعفونا اللہ کریم نے فرمایا پھر ہم نے درگزر کر دیا عن ذالک اس کو وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو سلطانا مبینا واضح غلبہ ہم نے واضح طور پر غلبہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو جب واضح دلائل دیے ورفعنا فوقہم الطور اور ہم نے بلند کر دیا ان کے اوپر طور کو بمیثاقہم ان کے میثاق کی وجہ سے وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا پچھلی آیت طیبہ پہلے دیکھ لیں يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ یہودی آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب نازل ہوئی ہے ایک بار کی کتاب ملی ہے ویسی کتاب ہمارے پاس بھی کوئی لے کر آئیں ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور جناب یہ اخبار کی آپ کے پاس کتاب نازل ہوئی ہے یا ان کا ایک اور مطالبہ تھا انہوں نے چند نام پیش کر دیے اپنے سرداروں کے فلاں 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 سردار کے نام آپ کی اس کتاب کے اندر کوئی تحریر آ جائے ان کے متعلق تو ہم پھر آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے تو اللہ کریم جل شانہ نے آقا کریم علیہ السلام کو ان تمام باتوں کے متعلق آگاہ فرمایا ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے اپنی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے یہ سوال نہیں کرتے یہ سوال کرتے ہیں صرف اور صرف ہٹ درمی کے لیے ضد کی وجہ سے اناد کی وجہ سے باقی ان کے دل کے اندر یہ چاہت نہیں ہے کہ ہم اسلام پر غلبہ حاصل کریں یا اسلام کو ہم قبول کریں گے فرمایا یہ ان کے دل کے اندر چاہت نہیں ہے یسألک اہل الکتاب سوال کیا اہل کتاب نے ان تنزل علیہم کہ آپ اتار لائیں ان پر کوئی ایسی کتاب من السماء جو آسمان سے نازل ہو یہ اخبار کی جیسے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو اللہ کریم جل شانہ نے حضور علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم ابو پریشان نہ ہوں یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا تھا فقالوا ارین اللہ جہرا ہمیں دکھلاؤ اللہ ظاہری طور پر ہم اللہ کو دیکھ لیں انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ہمیں اللہ دکھلاؤ تو پھر اللہ کریم جل شانہ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا چونکہ انہوں نے گستاخی کے طور پر یہ سب کچھ کہا تھا تو اللہ کریم جل شانہ نے آسمان سے بجلی ان پر گرائی اور جتنے بھی وہ لوگ تھے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے رب کائنات نے انہیں دوبارہ سے جلا عطا فرمائی زندگی عطا فرمائی یہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے چند واقعات کی طرف مختصر اشارہ فرمایا جو آپ حضرات نے
وہ سورۃ بقرہ کے اندر پہلے سپارے کے اندر آپ حضرات پڑھ چکے ہیں۔ فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑھا۔ فقالوا ارنا اللہ، پس انہوں نے کہا کہ ارنا اللہ جارہ، ہمیں دکھاؤ اللہ جاری طور پر، اعلانیہ طور پر ہم اللہ کو دیکھیں۔ فاخذتہم الصاعقہ، پس پکڑا ان کو ایک بجلی نے، بجلی کی ایک کڑک نے پکڑا، بظلمہم، ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے، یہ دوسرا واقعہ، پھر انہوں نے بنایا بچڑے کو انہوں نے بنایا، مانا بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں توبہ کا طریقہ بتلایا تو انہوں نے پھر توبہ کی اور بچڑے کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فعفونا عن ذلک، پس ہم نے بھی درگزر کر دیا اس معاملے کو۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو سلطان، دلائل، غلبہ، واضح طور پر ہم نے غلبہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ ورفعنا فوقہم الطور، اور ہم نے بلند کر دیا ان کے اوپر طور کو۔ جب انہیں کہا گیا کہ تم تورات پر یقین کرو، اس کے احکامات کو مانو، تو انہوں نے تسلیم کر لی ہر ایک چیز کو، لیکن پھر بعد کے اندر انہوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے تورات کے اندر احکام بڑے سخت ہیں، ہم اس کو مان نہیں سکتے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے کوہ طور کو اٹھایا اور ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا کہ بتلاؤ تورات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، اگر انکار کرتے ہو تو تمہارے اوپر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ فرمایا ورفعنا فوقہم الطور، ہم نے بلند کر دیا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، بمیثاقہم، ان کے میثاق کی وجہ سے، پہلے وعدہ کر چکے تھے ہم مانیں گے، لیکن پھر انکار کر دیا کہ تورات کے احکام بڑے سخت ہیں، ہم نہیں مانتے ان کو۔ اور وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جس وقت یہ بنی اسرائیل داخل ہونے لگے بیت المقدس والے شہر کے اندر، تو اللہ کریم نے انہیں حکم فرمایا تھا کہ یہاں پر تم داخل ہو وہ عاجزی کے ساتھ، اپنے آپ کو جھکا کر، عاجز بن کر تم نے اس شہر کے اندر داخل ہونا ہے جس شہر کے اندر بیت المقدس ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ اکڑ اکڑ کر اس دروازے سے گزرے، متکبرانہ انہوں نے چال چلی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو کہا کہ ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے کے اندر، سجدہ، عاجزی کرتے ہوئے، اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے تم داخل ہو جاؤ۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے انہیں اس اگلے جملے کے اندر ایک اور واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، وَقُلْنَا، اور ہم نے ان کو کہا لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، تم حد سے نہ بڑھنا ہفتے والے دن کے اندر، ہفتے والے دن میں۔ اللہ کریم نے ہفتے والے دن کے اندر ان کو شکار کرنے سے منع کر دیا، تم نے شکار نہیں کرنا ہفتے والے دن۔ لیکن ہفتے والے دن یہ لوگ دیکھتے تھے کہ دریا کے اندر مچھلیاں بھی زیادہ آئی ہوئی ہیں، تو انہوں نے مچھلیوں کو پکڑنے کی ہیلے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ تو بہرحال اللہ کریم نے انہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا، اور ان لوگوں کی اللہ کریم نے شکلوں کو تبدیل کر کے مسخ کر دیا، اور بندروں جیسی شکل ان کی بنا دی، بندروں کی شکلوں کے اندر ان کو تبدیل کر دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا ان کو لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، تم نہ حد سے بڑھو، فی السبت، ہفتے والے دن میں۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے وعدہ لیا، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا منہم، ان سے، میثاقا، وعدہ، غلیظہ، گاڑا قسم کا، مضبوط قسم کا، ہم نے ان سے مضبوط قسم کا ایک وعدہ لیا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی پیروی کرنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی بھی پیروی کرنی ہے، اور نبی آخر الزماں حضور پرنور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی بھی کرنی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اب ان کے کچھ جرائم کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پھر اللہ کریم نے ان بنی اسرائیل پر لعنت کی اور ان پر غضب کیا، ان کے چند حرکات کی وجہ سے، چند ان کے جرائم کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھی کی، جس طرح دوسرے مقام پر بھی آئے گا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ، فَبِمَا، بسبب، اس وجہ سے یا اس سبب سے، نقضہم، ان کا توڑنا، نقض معنی ہوتا ہے توڑنا، ان کے توڑنے کی وجہ سے، عہدہم، میثاقہم، اپنے وعدے کو توڑنے کے سبب، وکفرہم، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ اللہ کریم نے ان پر جو لعنت کی ہے، ان پر جو اللہ کریم کا غضب ہوا ہے، وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، بسبب ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنے وعدے کو، انہوں نے وعدہ اپنا توڑ دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نبوت
کا انہوں نے انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی بھی انہوں نے نہ کی۔ کتاب تورات کے اندر بھی مختلف قسم کے انہوں نے شکوک و شبہات وہ ڈالنا شروع کر دی، انہوں نے یعنی اپنا ہر ایک وعدہ توڑ دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، ان کے توڑنے کی وجہ سے اپنے وعدے کو، وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کا کفر کرنے کی وجہ سے، ان پر اللہ کی جو لعنت ہوئی ہے اللہ کی آیات کا کفر کرنے کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کا قتل کرنا انبیاء کو ناحق، بغیر الحق، ناحق انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ انہوں نے روایات کے اندر آتا ہے کہ 300 انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو انہوں نے ناحق قتل کیا، جس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی انہی کے اندر شامل تھے۔ 300 انبیاء کو انہوں نے قتل کیا تھا، بنی اسرائیل کو۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، ناحق انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے، قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دل تو پردے کے اندر ہیں۔ تو یہ کہتے جب انہیں کوئی ہدایت والی بات سنائی جاتی، کہتے نہیں بھائی ہمارے دل پردے کے اندر ہیں۔ آقا علیہ السلام انہیں تبلیغ فرماتے، کہتے ہمارے دل پردے کے اندر ہیں۔ یہ متکبرانہ جملہ بولتے، تکبر کرتے ہوئے، ہمارے دلوں کے اندر کتاب تورات وہ راسخ ہو چکی ہے، ہمارے دل اس کتاب سے بھر چکے ہیں، بس ہمیں اور کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کہتے قلوبنا غلف، اب ہمارے دل پردے کے اندر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا، در حقیقت وجہ یہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا رکھی تھی علیہا، ان پر، یعنی ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی تھی، بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں وہ ایمان لائے مگر بہت کم لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، جو اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، ان پر غضب کیا ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے قول کی وجہ سے، علی مریم، جو حضرت مریم علیہ السلام پر تھا، وہ کیا تھا؟ بہتان عظیمہ، بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ ان کا قول کہ مریم علیہ السلام نے جو بچہ جنا ہے یہ تو ولد الزنا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ کی ماں تو ایسی نہیں تھی، آپ کا باپ ایسا نہیں تھا، خاندان والے آپ کے ایسے نہیں تھے۔ اس کا کیا معنی تھا؟ سیدھا معنی یہی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے زنا کیا ہے، ان کا یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کا مریم علیہ السلام پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، اللہ کریم نے ان پر لعنت کی۔ اور وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا، اِنَّا قَتَلْنَا، بے شک ہم نے قتل کیا ہے، مسیح عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہے۔ رسول اللہ، یہ تو رسول اللہ نہیں کہتے تھے، اگر یہ بھی رسول اللہ تسلیم کر لیتے عیسیٰ علیہ السلام کو تو قتل کیوں کرتے؟ تو یہ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول کو، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا، اس کے بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 4000 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا قتل کرنے کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھئی تم میں سے کون شخص ہے کہ جو اس مجمع میں سے، اس محاصرے میں سے باہر نکل کر آئے اور میرے ساتھ جنت کے اندر جائے؟ تو اس میں سے ایک صاحب نے قربانی دی، وہ کہنے لگا جی میں اس معاملے کے لیے حاضر ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کرتا بھی انہیں عطا فرمایا، اپنی چادر وغیرہ انہیں عطا کی۔ اس نے جس وقت اوڑھی تو رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بھی ان کو عطا کر دی، بالکل مثل عیسیٰ علیہ السلام کے وہی آدمی بن گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے اوپر اٹھا لیا آسمانوں پر، تو وہ جو آدمی تھا اس کو لوگوں نے پکڑا، اور عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر انہوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا، اسے مار دیا، قتل کر دیا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جو ایک اور صاحب اندر عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر گزرا، اور جناب جا کر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہا یا کچھ کہنا چاہا، تو اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا اور اس بندے کو شکل عیسیٰ علیہ السلام کی دے دی، لوگوں نے پکڑ کر اسے قتل کر دیا، اور یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مسیح المسیح عیسیٰ بن مریم کو ہم نے
قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ عیسائیوں کے یہی عقائد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، دیوار کے ساتھ یوں ہاتھ لگا کر اس کے اندر بھی کیل ٹھونک دیے گئے تھے وغیرہ، وہ کئی طرح کے ان کے شکوک و شبہات ہیں، لیکن ہیں سارے شکوک و شبہات، حقیقی بات کوئی نہیں ہے۔ حقیقی بات وہ ہے کہ جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے کیا بیان کیا ہے، اس کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا، اِنَّا قَتَلْنَا، بے شک ہم نے قتل کیا، المسیح عیسیٰ بن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم کو ہم نے قتل کر دیا، رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے۔ وَمَا قَتَلُوهُ، اللہ کے قرآن نے ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، نہیں انہوں نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ ہی انہوں نے سولی پر چڑھایا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ہو ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، انہوں نے سولی پر بھی نہیں چڑھایا، انہوں نے قتل بھی نہیں کیا۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن یہ مشابہ ہو چکا ہے ان کے لیے، یہ معاملہ مشابہ ہو چکا ہے ان کے لیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بے شک وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں جس چیز کے اندر، لفی شک من، البتہ وہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس معاملے کے اندر، اس معاملے کے اندر وہ خود بھی شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ صرف اور صرف شکوک و شبہات کی باتیں ہیں بس۔ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، نہیں ہے ان کے لیے بِهِ مِنْ علم، اس کے متعلق کچھ علم نہیں ہے ان کے پاس، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر وہ اتباع کرتے ہیں اپنے اٹکل پچوں کی، اپنے گمانوں کی، اپنے خیالات کا وہ اتباع کرتے ہیں بس۔ جیسے جس کے ذہن کے اندر وہ خیال آتا ہے ویسے جناب لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے قتل ہوئے، کوئی کہتا ہے سولی پر چڑھا دیا، کوئی فلاں عیسیٰ علیہ السلام کو، کوئی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، کوئی کہتے ہیں انہی کو قتل کیا۔ یہ سارے کے سارے إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اپنے خیالات کے گمانات، اپنے خیالات کے گمانوں پر ہیں بس۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، نہیں انہوں نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر۔ پکی بات، یقینی بات یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، حقیقی بات یہ ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف، بلکہ رفع اٹھا لیا ہے ہو، اس کو، کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو الیہ، اپنی طرف۔ یہ حقیقی بات جو اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرما دی۔ مکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ غالب ذات ہے، اللہ زبردست ذات ہے، سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ بغیر باپ کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، بغیر موت کے آسمانوں پر اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ مکان اللہ عزیزا، اللہ زبردست ذات ہے، حکیمہ، حکمتوں والی ذات ہے۔ اللہ کے ہر ایک کام کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار اللہ کے ہر کام کے اندر حکمتیں ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے، إِلَّا مگر، لَيُؤْمِنَنَّ البتہ ضرور بضرور وہ ایمان لائے گا، بِهِ عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتی، ان کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت والے دن، یکون علیہم شہیدا، ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام علیہم ان لوگوں پر شہیدا، گواہ۔ رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مکمل اور جو یقینی تفصیل تھی اس کو بیان فرمایا، بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اللہ عزیز ذات ہے، حکیم ذات ہے، حکمتوں والی ذات ہے۔ یہاں پر فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے کر آئے۔ ہر بندہ اہل کتاب میں سے ہر شخص ایمان لے کر آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی موت سے پہلے۔ اس کا ماجرا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اور دجال کے ساتھ آ کر مقابلہ کریں گے، اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہوگا وہ ظاہری بات ہے وہ دجال کے ساتھ ہوگا۔ دو ہی گروہ ہوں گے، یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے لوگ ہوں گے یا انکار کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اب جو انکار کرنے والے ہوں گے تو وہ دجال کے ساتھ ہوں گے، اور جو تصدیق کرنے والے ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ اب جو بھی دجال کے ساتھ ہوگا وہ تو مارا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتال کریں گے، ان کے ساتھ جہاد کریں گے، ان سب کو ختم کر دیں گے۔ اور جو مانی ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔
تو رب کائنات اس پوری کائنات کے اندر اسلام کو نافذ فرما دیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی، 40 سال تک ان کی حکومت چلے گی، پوری کائنات کے اندر اسلام کا ڈنکا بجے گا اور اسلام کا دور دورہ ہوگا، ہر طرف اسلام پھیل جائے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا إِلَّا لِيُؤْمِنَ النَّبِيِّ قبل موتی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے کر آئے۔ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں گے، جتنی بھی اہل کتاب ہیں۔ اور وہ یوم القیامت، چاہے ان میں اہل کتاب کے اندر جو یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ سارے کے سارے، عیسائی تو پہلے بھی ایمان رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، یہودی بھی ایمان رکھیں گے، سب ایمان لے کر آئیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور فرمایا قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کے خلاف گواہ ہوں گے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر، قرآن پاک کے اور جناب آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کے منکر لوگ ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن ان کے خلاف گواہی پیش کریں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَبِظُلْمٍ، سو پس، بظلم یہ با سببی ہے، سبب اس کا معنی بسبب، فبظلم ظلم کے سبب، پس ظلم کرنے کی وجہ سے، ظلم کرنے کے سبب، من الذین ہادوا، ان لوگوں کا جو یہودی ہیں، یہودیوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے حرمنا، ہم نے حرام کر دیا علیہم، ان پر، طیبات، بعض ان پاکیزہ چیزوں کو، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کر دی گئی تھی۔ اب ان یہودیوں نے، یہودیوں نے بنی اسرائیلی جو تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بہت ساری خرافات کی، ظلم کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ مذاق کرنا، پھر کسی بات کو تسلیم کر لینا اللہ کے حکام کو، پھر اس کا انکار کر دینا، پھر تسلیم کر لینا، پھر انکار کر دینا۔ یہ بہت سارے ظلموں کی وجہ سے اللہ کریم نے فرمایا ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام کر دیا ان پر بعض ان چیزوں کو جو ان پر حلال کر دیا گیا تھا۔ اونٹ کا گوشت حلال تھا، حرام کر دیا گیا۔ ہفتے والے دن مچھلی شکار کرنا حلال تھی، حرام کر دی گئی۔ اور بھی کئی ساری چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اللہ کریم نے فرمایا ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر یہ چیزیں حرام کر دی۔ اور وَبِصَدِّهِمْ، اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ کثیرا، اللہ کے رستے سے بہت سارے لوگوں کو، انہوں نے اللہ کے رستے سے بہت سارے لوگوں کو روکا، اس کی وجہ سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو ان پر حرام کر دیا جو ان پر حلال تھی۔ اور وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اخذ کا معنی ہوتا ہے لینا، پکڑنا کسی چیز کو۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا ربا لینا، ان کا سود خوری والا کام کرنا۔ وَقَدْ نُهُوا، اور تحقیق کہ انہیں منع کیا گیا تھا، منع کر دیا گیا تھا، عنہ، اس سے، اس ربا والے کام سے، اس سود والے کام سے انہیں منع کیا گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے سود والا کام کیا۔ اور وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور ان کا کھانا لوگوں کے مالوں کو، بالباطل، ناحق طریقے سے، باطل طریقے کے ساتھ لوگوں کا مال لینا، لوگوں سے مال بٹورنا، غلط قسم کے مسائل انہیں بتلا کر ان سے مال لینا، یا اور بھی ناحق قسم کے فیصلے کر کے ان سے مال لے لینا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ان چیزوں سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ ان ظلموں کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت ساری چیزیں جو حلال کر دی، جو حلال تھیں ہم نے ان کو حرام کر دیا۔ اور یہ ایک دنیاوی عذاب تھا ان پر کہ اللہ کریم نے اپنی جانب سے جو حلال چیزیں تھیں اللہ کریم نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دی۔ یہ ایک دنیاوی طور پر انہیں وہ سزا اور رزق کی ان پر تنگی تھی، لیکن یہ دنیاوی طور پر یہ عذاب تھا۔ اخروی طور پر فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اعتدنا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، جو انہی میں سے، جو اہل کتاب میں سے جو کافر لوگ ہیں ان میں، عذاباً علیما، دردناک قسم کا عذاب ہم نے ان کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن راسخ فی العلم، علم کے اندر جو پختہ لوگ تھے، ہر فرقے کے اندر، ہر مذہب کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذہنیت، وہ اس کے اندر اعتدال رکھنے والے، مناسب ذہنیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہود کے اندر بھی راسخ فی العلم لوگ تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرفرست ان کا نام ہے، اور ان کے علاوہ اور بھی کئی سارے یہودی ایسے تھے کہ جو راسخ فی العلم تھے، علم کے اندر وہ پختہ لوگ تھے، یعنی متوازن ذہن رکھنے والے، معتدل ذہن رکھنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا لیکن الراسخون، لیکن راسخ، پختہ، فی العلم، علم کے اندر پختگی رکھنے والے،
منہم انہی میں سے، ان یہود میں سے، ان اہل کتاب میں سے، والمؤمنون اور ایمان لانے والے، یؤمنون بما انزل الیک وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا اے محبوب آپ کی طرف، وما انزل اور اس پر جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی کتاب ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ اور قائم کرنے والے نماز کو، والمؤتون الزکاۃ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور ایمان لانے والے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما یہ وہ لوگ ہیں عن قریب ہم دیں گے ان کو اجرا عظیما، اجر عظیم سے ہم ان لوگوں کو نوازیں گے جو اپنا اعتدالی ذہن رکھنے والے لوگ تھے، علم کے اندر بھی راسخ تھے اور اس کے بعد جناب ایمان لے کر اب حضرت عبداللہ بن سلام یہ بڑے تگڑے عالم تھے، اس پر بھی ایمان لے کر آئے، کتاب تورات پر بھی، زبور پر بھی، انجیل پر بھی اور کتاب قرآن پر بھی، اس پر بھی ایمان لے کر آئے، تمام کتب پر انہوں نے